کفر کے لیے کیسے؟ کیونکہ ان کے اپنے اندر بھی کفر تھا، اور کفر ہی کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے یہ مسجد بنائی گئی تھی۔ عام مسجدیں کس لیے بنائی جاتی ہیں؟ ایمان کی تقویت کے لیے، لیکن یہ کفر کے مقاصد پورے کرنے کے لیے، کفر کی خدمت کے لیے، وتفریقاً، اور جدائی ڈالنے کے لیے۔ کس میں؟ بین المؤمنین، مومنوں کے درمیان، یعنی فرقہ واریت پھیلانے کے لیے۔ اس سے فرقہ واریت کا اندیشہ کیسے تھا؟ کیونکہ اس علاقے میں پہلے سے ایک مسجد موجود تھی، مسجد قباء۔ اب قریب ہی ایک اور مسجد بنانے سے کیا نقصان ہو سکتا تھا؟ کہ وہ لوگ جو مسجد قباء میں نماز پڑھتے تھے ان کو تقسیم کر کے، الگ کر کے، کم کر کے ایک دوسری طرف ان کا رخ موڑا گیا۔ اسلام کا شیرازہ بکھیرنے کے لیے مسجد کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ عبادت کے علاوہ مسلمانوں کو متحد کرنا، اکٹھا کرنا۔ دن میں 5 دفعہ لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، لیکن اگر ایک مسجد کے پاس ایک اور مسجد بنا دی جائے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اس کمیونٹی کی، اس علاقے کی، اس محلے کی وحدت متاثر ہوتی، مسلمان آپس میں بٹ جاتے ہیں، تفرقہ ہو جاتا ہے۔ تو منافقین نے بھی کیا چاہا کہ مسلمانوں کی وحدت کو کمزور کیا جائے، ان میں سے کچھ کو اپنی طرف کھینچ لیں، ان کے اندر وسوسے پیدا کریں، ان کو ملت سے کاٹ دیں۔ وَإِرْصَادًا، اور پناہ گاہ کے طور پر۔ ارصاد کا لفظ رصد سے ہے، مرصاد بھی اس سے ہے۔ پناہ گاہ کے طور پر یا کمین گاہ کے طور پر، کس کے لیے؟ لمن حارب اللہ ورسولہ، اس کے لیے جس نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی تھی۔ یہ کون تھا؟ ابو عامر الراہب۔ کب کی تھی؟ من قبل، اس سے پہلے۔ کون کون سی جنگیں کی تھی؟ غزوہ حنین تک سب جنگوں میں شریک تھا یہ، مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ۔ اس کی ساری ہمدردیاں اسلام کے دشمنوں کے ساتھ تھیں، اور یہاں بھی کیا چاہتے تھے کہ ایک ایسا مرکز مل جائے این اسلامک اسٹیٹ میں، مدینہ کے اندر، جہاں بیٹھ کر یہ اسی کے خلاف سازشیں کریں، مشورے کریں، مسجد کے نام سے ایک سازشوں کا اڈا بنا لیں تاکہ ان کی سرگرمیوں پر پردہ پڑا رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک فرمان جاری ہوا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایک مسجد کے قریب دوسری مسجد نہ بنائی جائے جس سے پہلی مسجد کی جماعت اور رونق متاثر ہو۔ انہوں نے اس چیز سے منع کر دیا تھا، اور یہاں مقصد اصل مسجد کو متاثر کرنا بھی تھا، کفر کے مقاصد پورے کرنے تھے، منافقین کو ایک پناہ گاہ مہیا کرنی تھی اسلام کے لبادے میں، اور مسلمانوں کی وحدت کو اور روح کو اور امیج کو نقصان پہنچانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ جب ان کی یہ بات آپ کو بتا دی گئی ہے اور